السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نفر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام انسانوں کو عطا کیا ہے، اور پھر انسانوں میں انبیاء کو سب سے اوپر رکھا، ان کو مقام سے نوازا، اور نبیوں کے بعد تمام انبیاء کے اصحاب، یعنی اس زمانے کے جس زمانے میں کوئی نبی مبعوث ہوا، اس کے جو رفقا تھے، جو اس کے اصحاب تھے، وہ سارے لوگوں سے افضل تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو آپ کے صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا، اور پھر صحابہ کے اندر سب سے پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا، وہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر کا مقام آتا ہے، اور اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل بھی ہیں۔ ویسے مجموعی طور پہ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول افضل ہیں، لیکن ان میں اللہ نے مختلف کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سب سے افضل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، تو اس طرح ابو بکر مجموعی طور پہ سب سے افضل ہے، لیکن ایک لحاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں، اور وہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے اعتبار سے، دینی تعلیمات کا پرچار کرنے کے اعتبار سے، اور دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوششیں کرنے کے اعتبار سے جو مقام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ ایک حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے، اور صحابہ کے جو خواب ہوتے، کسی نے خواب دیکھا اس کی آپ تعبیر بیان کر دیا کرتے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کسی کو کوئی خواب ہے؟ صحابہ نے کہا جی نہیں، کسی کا بھی خواب نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب بیان کیا، فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، زمین ہے، وہاں پہ پودے لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، باغ کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسے پانی کی ضرورت ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک کنواں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس کنویں سے ڈول نکال کے اس باغ کو سیراب کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو پانی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ابھی باغ سیراب نہیں ہوتا، ابو بکر تھک جاتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خلافت کو دیکھا جائے تو سب سے کم عرصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا، بوڑھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ قریب عمر تھی، اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو آپ خلیفہ بن کے تھوڑا سا عرصہ جو ہے نا وہ خلافت کی، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، تو تھوڑا عرصہ حکومت کی، اس لیے وہ باغ کو پانی بھی کم دے سکتے۔ تو کہا پھر میرا عمر آیا، اور عمر کو اللہ نے جو طاقت سے نوازا تھا، عمر کا جو اللہ نے مقام رکھا تھا، اس زمانے میں بھی عمر کا بڑا روب اور دبدبا تھا، اس زمانے میں بھی عمر کی طاقت کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرماتے عمر آیا اور عمر نے اس باغ کو سیراب کرنا شروع کیا، حتی سریب العدد، یہاں تک کہ پانی باغ کے کناروں تک پہنچ گیا، اتنا اس نے باغ کو سیراب کیا، اتنا پانی لگایا کہ پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لنا تعبیرا، اس خواب کی تعبیر بھی بیان کر دیں، آپ کا اپنا خواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب سے مراد یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد ابو بکر بھی بڑا کام کرے گا، لیکن اس کے کام میں اسے وقت کم ملے گا، جب وقت زیادہ نہیں ہوگا تو اس کا کام کم ہوگا، ہمت وہ بھی کرے گا، لیکن عمر کو اللہ وقت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اقتدار میں وہ سارے کام کرے گا، اور دین اسلام جتنا عمر کے زمانے میں پھیلے گا وہ کسی اور کے زمانے میں نہیں پھیلے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، 22 لاکھ مربع میل صرف زبان سے کہنے کی حد تک ہے۔ سپر پاوریں جو اس زمانے میں اپنے طاقت اور جاہ و جلال میں جن کا ایک نام تھا، عمر نے ان کے ساتھ ٹکر لی اور ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اتنی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دی اور اتنا آپ کو نوازا۔ تو فرمایا عمر جو ہے وہ دین اسلام کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے کی کوششوں میں سب سے آگے ہوگا۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر کی شہادت کا جو سانحہ ہے وہ پیش آیا، تو اس لحاظ سے ہم نے کہا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذی الحجہ کو ان پہ حملہ ہوا اور زخمی ہوئے، اور 1 محرم کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور شہادت کا عظیم رتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل کی بات کی جائے تو بڑی لمبی بات ہے، کوئی عام صحابی کے فضائل کی اب بات شروع کر دے تو صحابہ کے فضائل ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ تو پھر خلیفہ ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ ایک خاص مقام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ تو صحابی، عام صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں تم جو ہے نا وہ ایک احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، میرا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی صحابی ایک مٹھی، آپ اندازہ لگائیں کتنے سی مٹھی ہوگی، اس میں گندم لے، جو لے وہ صدقہ کرے، تمہارا اور پہاڑ بھی اتنا جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا صدقہ اس کی مٹھی نے کیا۔ اتنا مقام صحابہ، اور صحابہ کے بارے اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک ہوتا معصوم، ایک ہوتا مغفور۔ صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اللہ نے پہلے سے ان کے گناہوں کو جو ہے نا وہ رکھے نہیں ان کے ذمہ گناہ۔ تو نبی سارے معصوم ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا معصوم، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ امام بھی معصوم ہیں۔ تو معصوم کا عقیدہ جو اہل سنہ کا وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔
صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مغفور ہیں. اور مغفور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن میں یہ خود کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو ڈسکس کرنا، ان مشاجرات صحابہ کی باتیں کرنا، یہ اہل السنہ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کہتے پھریں کہ وہ دیکھیں فلاں موقع پہ ایسے ہوا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، ایک عام مسلمان کے جانے کے بعد بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو یاد کرو. لیکن یہاں کیسے دو رنگی لوگوں میں پائی جاتی، وہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات صحابہ کی بات بھی کرو، صحابہ کے وہ بھی ڈسکس کرنے چاہیے، چونکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہم بھی کریں گے. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ عام بندہ مر جائے اس کی باتیں نہ کرو. یہاں کوئی ایسا مر جاتا ہے جس نے کوئی فلاں کا کام کیا ہو تو سارے لوگ آتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھیں اس نے یہ کیا وہ کیا، اگرچہ وہ ملحد ہو، اگرچہ وہ بے دین ہو، اگرچہ وہ منکر حدیث ہو، سارا کچھ ہو، مان لیں نہیں کوئی بات تو مر گیا نا، اب اس کے اچھائیوں کو یاد کرو. تو صحابہ تو مغفور ہیں، صحابہ کو تو رب کہہ رہا سرٹیفکیٹ دے رہا، وہ معاف کیے. تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پہ صحابہ پہ باتیں کی جاتی ہیں، تبرہ کیا جاتا ہے. تو صحابہ مغفور ہیں. اہل السنہ ہمارا اس میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو پھر ہم جو ہے نا وہ ہم حق نہیں رکھتے ان کے بارے بات کریں. تو بہرحال صحابہ کی جو ہے نا بات انشاءاللہ پھر کسی گفتگو میں کریں گے. آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عام صحابہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو ان کے فضائل تو بہت ہی زیادہ ہیں. اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ یہ عمر اتنے رعب اور دبدبے والا ہے، اور اسلام کی جو غیرت عمر کے اندر موجود ہے وہ کسی کے اندر اتنی زیادہ موجود نہیں ہے کہ یہ کسی رستے سے بھی گزرے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں نا تو وہ اپنے نان و نفقہ کے مطالبات کر رہی تھی. سیدنا عمر آئے تو وہ عورتیں پردوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو عمر تمہارا رعب کتنا کہ عورتیں تم سے ڈر رہی ہیں. تو اللہ نے اتنا حضرت عمر کو نوازا. تو اس لیے یہ طبیعت میں ایک بڑا جوش تھا، جذبہ تھا، اور طبیعت میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤ اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب بڑے جوش والے تھے اور بڑے حوصلے والے بھی تھے. اس لیے اسلام جلدی قبول نہیں کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے جب کسی کو لے کے آنا ہو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا. اس لیے کہتے ہیں مراد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مانگا اللہ سے. اللہم ایید الاسلام بعمرین، ایک حدیث میں آتا اللہ ان دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام میں لے آ تاکہ اسلام کو قوت مل جائے. اور ایک عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کے لیے بھی دعا کی. اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ یہ جو عمر بن خطاب ہے اس کو اسلام کی ہدایت دے دے، اسلام کو قوت دے اس عمر کے ساتھ. اللہ سے مانگ کے لیا. تو عمر کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے. عمر کہتے ہیں میری طبیعت بڑا جوش تھا، میں اس طرح کی بات سنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ قرآن نہیں سننا، جو کوئی سنے گا وہ بے دین ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہوتی ہے. اور سارے مانتے تھے کہ یہ قرآن کی بڑی تاثیر ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں ایک دفعہ میں جو ہے نا وہ میں نے قرآن سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت کو کیسے ڈالا. کہتے ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑی عجیب کلام ہے. اس طرح کا کلام تو کبھی عرب میں ہم نے سنا ہی نہیں، اس طرح کا کلام تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اتنا عجیب کلام اور یہ کیسے الفاظ جوڑ رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بندہ لگتا ہے کوئی شاعر ہے جو اتنا زبردست جو ہے نا وہ کلام پیش کر رہا ہے. سورہ حاقہ کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اور دیکھیں اللہ نے جب کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنی ہو، اتفاق ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات بھی وہی پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے شاعر لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آیت پڑھی وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. عمر کہتے ہیں یہ تو مجھے کاہن محسوس ہوتا ہے. کاہن پتہ کون؟ کاہن آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں آج آپ کا آنے والا کل کیا ہوگا، کسی کے دل کی خبروں کو جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. کاہن اس بندے کو کہا جاتا ہے. کہا میں نے کہا یہ کاہن ہے جو میرے دل کی بات جان گیا. میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہ شاعر ہوگا، اور اتفاق ایسا کہ اللہ نے وہ ایسا منظر پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ بھی ادا ہوئے وما هو بقول شاعر.
یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قول ہے. اور کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے دل کی باتیں پڑھ رہے ہیں. اگلی آیت، آگے والی آیت سورہ حاقہ آپ کھولیں، اس میں کیا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، یہ کسی کاہن کی کلام نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لی ہو. یہ تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے اس کو بنا لے ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم اسے کبھی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے. تو عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اور پھر اس وقت تھوڑی سی دل میں محبت اللہ نے ڈال دی سا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو آسمانوں پہ جا کے پہنچتی ہے ڈائریکٹ، اور آپ کی دعا کا اثر کیسے نہ ہو. صحابہ، اللہ اکبر، ایک بات یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے دعا کی نا، کہا اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، میری ماں بڑی باتیں کرتی ہے، میں تنگ ہوتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ اکثر آپ کے خلاف باتیں کر جاتی ہے، دعا کرتے میری ماں مسلمان ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ آپ سے کیا دعا کی؟ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ابو ہریرہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، نکلے، جلدی سے دوڑ لگا دی. اتنا یقین تھا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا. اب یہ نہیں کہا کہ دعا قبول ہونے میں وقت لگے گا، یہ ہوگا وہ گھر سے اس لیے بھاگ کھڑے ہوئے کہ میری ماں جاتے جاتے اسلام قبول کر لے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا. دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا بیٹا باہر ہی کھڑے ہو، میں غسل کر کے پاک ہو جاؤں، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو غسل کر کے پاک ہونا پڑتا ہے، اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تو ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا اللہ عمر دے دے، تو عمر کے دل میں اللہ نے محبت ڈالنا شروع کر دی. اور ایک دفعہ لوگ جو ہے نا وہ میٹنگ کر رہے ہیں، دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر کے دروازے پہ دستک ہوتی، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ادھر میٹنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل ہے، اس طرح کے بڑے بڑے. عمر کہتے ہیں چلو چلتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اور عمر کہا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں میری خواہش ہوتی کہ میرے پاس 100 سرخ اونٹنیاں ہوں اور میں ان کا مالک ہوں. 100 سرخ اونٹنی، ایک اونٹنی اس زمانے کی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، آج کوئی بڑی گاڑی جو لگژری گاڑی ہوتی ہے نا اس کا مقابلہ کرتی، اتنی اس کی قیمت ہوا کرتی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس 100 اونٹنیاں ہوں سرخ اور میں ان کا مالک ہوں، یہ میری خواہش تھی بہت بڑی. کہتے وہ میٹنگ میں پہنچا، وہ کہہ رہے تھے جی جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سر قلم کر کے لے آئے گا نا، یہ ہمارے بندوں کو بے دین کر رہا ہے، یہ بڑے کام خراب ہو رہے ہیں، اس کا کام جو تمام کرے گا ہم اس کے لیے 100 سرخ اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ میرا جو ہے نا خواب اب پورا ہو جائے گا. میں نکلا اور لوگوں کو پتا تھا عمر ایسی جلان والا ہے کہ عمر اپنا کام ختم کر کے ہی واپس آئے گا. تو وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب عمر گیا اب تمہارا کام ہو جائے گا. رستے میں کسی نے کہا ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کی پہلے خبر لے. حضرت عمر گھر کے مختصر بات یہ ہے، ان کی بہن بھی مسلمان ہو گئی، بھائی بھی مسلمان ہو گیا. اور جب انہوں نے آگے سے بات کی عمر کے ساتھ، عمر کہتے ہیں میں نے وہ لہجہ اور وہ انداز کبھی اپنی بہن کا نہیں دیکھا جو اس نے دیکھا، کہ وہ جو میرے ساتھ کبھی بات نہیں کرتی تھی آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. وہ میرا بہنوئی جو میرے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا تھا آج سینہ تان کے بات کر رہا ہے. یہ کوئی نہ کوئی تو ہمت آئی ہے ان کے اندر. تو عمر کو اللہ نے پھر اس وقت صحیح طور پہ دل میں محبت ڈال دی. کہتے جاؤ مجھے بھی لے کے چلو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ اکبر، صحابہ ڈرتے تھے اس وقت، اس وقت ڈر کے گھروں میں چھپ کے عبادت کرتے، باہر نہیں نکلتے تھے. عمر کو دیکھا تو ڈر گئے، عمر آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ سے مانگا ہوا ہے، اللہ سے مانگا ہوا ہے اور یہ اسی لیے آ رہا ہوگا. اور صحابہ میں جوش بھی تھا، ایمان کی طاقت بھی تھی. امیر حمزہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو، اگر یہ اچھی نیت سے آیا تو مرحبا، اور اگر اس کی نیت خراب ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کروں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے رسول نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر اب تو مسلمان ہو جا، اب کیا رہ گئے؟ تو عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا غلام بنا لیں، میں غلام بننے کے لیے آیا. اور ایسا نعرہ صحابہ نے بلند کیا کہ پورے مکہ میں وہ نعرہ گونجتا ہے، اللہ اکبر کی تکبیر گونجتی ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے انتظار کر رہے تھے ابھی عمر آئے گا، ابھی افواہ پھیلے، جو ہے نا یہ خبر اڑے گی کہ فلاں نے قتل کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ جب انہوں نے نعرہ سنا تو کہتے یہ حوصلہ آیا ہے تو عمر کی وجہ سے آیا. وہ دیکھو جو سر لینے گیا تھا وہ کہیں سر دے کے نہیں آ گیا، لگتا وہ غلام خود بن گیا ہے. یہ صحابہ میں حوصلہ کسی وجہ سے آ ہی نہیں سکتا. اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ عمر کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو قوت دی تھی.
عمر آیا تو جو چھپ کے نماز پڑھتے تھے ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کہا آؤ کون روکتا ہے, کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, کون اپنی جو ہے نا وہ بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, آئے ہمارا راستہ روک کے دکھائے. اللہ کے رسول سے کہتے آج سے نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ کے سن میں جا کے پڑھیں گے, کون روکتا. عمر کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کی انتہا ہے, اللہ کے رسول سے بڑی محبت, بڑا پیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جا رہے ہیں عمر ساتھ ہوتے, ابو بکر بھی ساتھ, آپ کہیں آ رہے ہوتے ابو بکر ساتھ ہے, عمر بھی ساتھ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عباس کہتے ہیں حضرت عمر شہید ہو گئے, میت پڑی ہوئی ہے, تو میرے کندھے پہ آ کے کسی نے ہاتھ رکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس بندے سے زیادہ یعنی جو اس کے اعمال ہیں مجھے کوئی ایسا بندہ پسند نہیں کہ میں اس جیسے اعمال لے کے اللہ کے پاس جاؤں جتنے اس کے اعمال مجھے پسند ہیں. یہ بندہ بڑا کمال کا. عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا, ابن عباس کہ میں نے دیکھا تو وہ علی تھے. اور حضرت علی پتہ اس وقت کیا کہتے ہیں, کہتے عمر سے اللہ کے رسول کو بڑا پیار تھا. حضرت علی کہتے ہیں عمر سے اتنا پیار تھا, میں نے اکثر اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے, میں آیا اور میرے ساتھ ابو بکر تھا, میرے ساتھ عمر تھا, میں کہیں گیا میرے ساتھ ابو بکر تھا, میرے ساتھ عمر تھا, میں نے سفر کیا میرے ساتھ ابو بکر تھا, عمر تھا. حضرت علی یہ بات دہرا رہے ہیں. آج لوگ حضرت علی کا نام لے کے حضرت ابو بکر پہ تبرہ کرتے ہیں, حضرت علی کا نام لے کے حضرت عمر کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں حضرت عمر سے رسول اللہ کو اتنا پیار تھا کہ آپ اکثر اپنی گفتگو میں عمر کا نام لیا کرتے, اکثر کہا کرتے ہیں میں آیا میرے ساتھ عمر آیا, میں آیا میرے ساتھ جو ہے نا وہ ابو بکر آیا. تو اتنی محبت اتنا پیار حضرت علی کو حضرت عمر کے ساتھ. تو حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا کہتے کون ہے جو خبری ہے, خبر پہنچا دو. یہ بات بھی بڑی سننے والی بات. آج تو موبائل کا زمانہ ہے, ایک کلک پہ جو ہے نا وہ دنیا کے کونے کونے تک چیز پہنچ جاتی. اس زمانے میں لوگ کسی بندے کو بھیجتے تھے, کوئی خبری ایسے ہوتے تھے کہ جس کی جو ہے نا وہ بڑی یہ تیز حص ہوتی تھی, جلدی سے اس نے سارے لوگوں کو بتا دینا. تو کہا ایک جمیل بندہ ہے وہ بڑی جلدی سے خبریں پہنچاتا ہے, کہا جاؤ جمیل کو جا کے بتا دو عمر مسلمان ہو گئے. وہ اتنا لوگوں میں جو ہے نا ایسی باتیں پھیلاتا تھا, کہتے وہ اپنی چادر باندھ رہا تھا, اس نے باندھ بھی نہیں, وہ پوری بھی نہیں کی اور بات توڑ لگا دی, اور جا کے لوگوں سے لوگوں عمر بے دین ہو گیا, عمر بے دین ہو گیا. اس وقت مسلمان ہونے والے کو بے دین کہا جاتا. تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طور پہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلانیہ طور پہ اظہار کیا, اور مسلمانوں کو عمر کے آنے کی وجہ سے اللہ نے قوت عطا فرمائی. اور عمر جب خلیفہ بن گئے, اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ نے آپ کو بڑا نوازا, بڑے فضائل آپ کی, بڑی لمبی باتیں. خلیفہ بنے تو جھک گئے, جتنا مقام اللہ نے اس وقت دیا, روب دبدبا تھا, کم کر دیا کہ اب عمر نے لوگوں کی خدمت کر لی. آج کسی کو چھوٹی سی پوسٹ ملتی ہے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. آپ کسی جگہ کا کوئی امیر مقرر کر دیں, وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ کو. اور عمر کی جوتے کی نوک پہ دنیا کھڑی ہوئی تھی, اور عمر ایسا جھکا ہوا تھا جیسے کوئی غلام ہوتا ہے. عمر کے تو اتنی جو حکومت تھی کہ آپ کے پاؤں کے نیچے دنیا کی حکومتیں ایسے زیر ہو جایا کرتی, لیکن عمر کو جب اللہ نے حکمران بنایا تو انہوں نے کوئی اساس جمع نہیں کیے, انہوں نے اپنی جائیدادیں نہیں بنائی اور پروٹوکول سارے ختم کر دیے. کچھ ایسا نہیں تھا. لوگ ایک بندہ ملنے کے لیے آئے, اس نے کیسر و کسرا کا روب دیکھا تھا, کیسر و کسرا کی دبدبے دیکھے تھے, اس نے ان کے شجاع و جلال اور پروٹوکول دیکھے ہوئے تھے. آگے کہتا جی کہاں پہ وہ ایوان کہاں پہ ہے, کہاں پہ وہ جہاں پہ خلیفہ بیٹھتا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ کوئی جگہ نہیں, یہاں کوئی ایسا محل نہیں ہے جہاں تو ڈھونڈنے آیا حضرت عمر کو, جہاں مسجد میں چلا جا, مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے تو مل لینا. کیسا خلیفہ ہے, ایسا بے نفس خلیفہ دنیا نے کوئی دیکھا؟ کہتے مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا تو ادھر ہی آپ ملاقات کر لینا. کہتا میں نے پہلے ہی ملنا ہے. اس سے پہلے کہاں پہ ہوں گے؟ کہا ادھر ہی کہیں پڑے ہوں گے, جہاں دل کرتا وہ سو جاتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے حضرت عمر کو اس بندے نے دیکھا اپنی تلوار کو سر کے نیچے رکھا اور کہیں لیٹے ہوئے. اور یہ کون شخص ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, جس کا نام لے لے تو کیسر و کسرا کی سپر پاوریں کہاں جایا کرتی تھی, جس کے سامنے کوئی بھی جو ہے نا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, ایسا عمر اور خود ایسے لیٹ جایا کرتے. یہ کس لیے کہ لوگ عمر کے پاس آئیں, اس سے محبت کریں. وہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں نا, دیکھیں آج ملاقات ہی مشکل ہو جاتی, کسی سے ملنا ہے تو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں,
پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے. آج کے حکمرانوں کو وہ گاندھی کی بات یاد رکھنی چاہیے. کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہی ہوتی ہے، فضیلت وہی ہوتی ہے جو خیر بھی تسلیم کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیروں نے بھی تسلیم کیا. وہ ایک شخص نے لکھا تھا نا، گاندھی جی کیا کہتے ہیں؟ گاندھی جی کا آپ کو پتا ہوگا ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے. اس نے اپنے سارے ماتحتوں کو، اپنے سارے مشیران کو جو اس کے ساتھ لوگ تھے، ان کو یہ نصیحت کر رکھی تھی کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ ملنا ہے، جس نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے، وہ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ کے آئے گا. ہندو ہے، مذہبی طور پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عمر سے، لیکن وہ جانتا ہے کہ جو عمر کو اللہ نے مقام دیا، جو اس کی فہم و فراست تھی، جو عمر کی سیرت میں اسباق تھے، جو اس سے سیکھا جا سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی فلاسفر کی باتوں سے نہیں ملے گا، وہ دنیا کے کسی جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے پروفیسر کی باتوں میں نہیں ملے گا، جو عمر کی سیرت سے مل سکتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیروں نے بھی تسلیم کیا. ایک انگریز لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جانا تھا. یہ 22 لاکھ مربع میل تک عمر کی حکمرانی ہوئی، اسلام پھیلا، اور سارے صحابہ سے زیادہ، سارے خلفاء سے زیادہ حضرت عمر نے اسلام کو پھیلایا. وہ کہتا ہے ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا تک اسلام پھیل جانا. اور آج بھی عمر کی ضرورت ہے. آج کے حکمران، آج تو حکمران حکمرانی کرنے آتے ہیں. اس زمانے میں جو حکمران تھے وہ خادم بن کے آتے ہیں. آج کہتے ہیں وہ خدمت کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو حضرت عمر سے ملاقات دیکھیں کتنی آسان، خطبہ دے رہے ایک دم، اللہ اکبر. ایک بندہ کہتا جاؤ عمر تیرا خطبہ نہیں سنتے ہم. خلیفہ وقت ہے، اور اسے بات کیسے کر رہا ہے عمر؟ کھڑا کر، تیرا خطبہ نہیں سننا ہم نے عمر، تو ہمیں خطبے دیتا ہے. بتاؤ چادریں سب کو ایک ایک ملی، تیرے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئی؟ عمر کا قد بڑا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 چادروں کا اپنا لباس سلوایا، تو کہا سب کو ایک ایک چادر دیا اور 2 چادروں کے خود تم نے بنا لیا. چادر کا معاملہ ہے، کتنی کو مہنگی ہوگی چادر. اور یہاں ہمارے حالات جو ہیں، ہمارے اللہ معاف کرے ایسے بے غیرت حکمران ہیں جو کوئی سڑک چھاپ بھی وہ بھی آ جائے تو اس کے بھی اثاثے اتنے ہوتے ہیں جو ایک غریب پوری اس کی نسلیں بھی کھا لے تو وہ ختم ہی نہ ہو. اتنی جائیدادیں جمع کر کے جاتے ہیں. ان کے پاس ان کے پروٹوکول ہی مان نہیں ہے، اور جس کو تھوڑی سی پوسٹ مل جائے اس کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں، پیٹرول دیا جا رہا، فلاں دیا جا رہا. غریب مر رہا ہے. غریب مرتا تو مرے، اس کا کس کو احساس ہے؟ اپنی جیبیں بھرتے سارے کرسی کے پجاری. حضرت عمر رضی اللہ سوال کا، وہ کہتا چادر کہاں سے لی؟ آپ پوچھیں نا کسی اس طرح کا سوال کوئی کر سکتا ہے؟ اور لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. کوئی غریب کچھ کر لے اس کو پکڑ لو، کوئی امیر جو ہے نا وہ اس کی طرف کوئی غریب تھوڑا سا ہاتھ بھی اٹھا دے اسے پکڑو، اور کوئی امیر کام کرے قانون کو کمرے میں بند کر دو. ہمارے حالات تو یہ. وہ کہتا عمر بتاؤ نا ذرا یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ عمر کہتا ہے میں اس کا جواب دوں، میرے پاس اس کا پورا جواب ہے. میں امانت میں خیانت نہیں، ایک چادر کی خیانت نہیں کر سکتا. کہا میرا قد بڑا ہے، میرے بیٹے عبداللہ کو جو چادر ملی تھی اس کی چادر بھی میں نے لے کے اپنا کرتا سلائی کروایا، میں نے کسی کی خیانت نہیں کی. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتے لوگوں کا، اتنی محبت کرتے. خلیفہ وقت ہے، اور راتوں کی نیند قربان کرتے. ایک دفعہ صدقے کے اونٹ جو نا ان کو مالش کر رہے حضرت عمر. ہائے ہائے کمال انسان. ہمارے ہاں تو رویے بڑے عجیب ہو گئے ہیں. ہم اس کو نا، یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف قصے کہانیاں، اپنے پہ اس کو اپلائی کریں، اپنی ذات میں یہ چیزیں لے کے آئیں. ہماری تھوڑی سی کو پوسٹ عہدہ ہو نا، ہم نیچے والوں سے سارے کام کروا رہے ہو، اور کہیں کو دے دے اپنے جوتے تک پالش کروا لیتے اپنے ماتحت. چلو بھی تم کرو یہ کرو. حکمران وقت ہے، دنیا اس کے جوتے کی نوک پہ ہے، اور ایسا جاؤ جلال والا بادشاہ، اور کیا کر رہا ہے؟ پالش کر رہے ہیں گھوڑوں کی. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرتے، کہتے ہیں کہ یہ کسی غلام سے کہہ دیتے وہ مالش کر دیتا، آپ اتنا کٹھن کام محنت لگتی ہے مالش میں آپ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایو عبد هو اعبد منی. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں میں کسی غلام سے کہتا ہوں کہ گھوڑوں کی مالش کر دے، صدقے کے گھوڑے اونٹ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میرے سے بڑا بھی کوئی غلام ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو تمہاری غلامی کے لیے یہاں مقرر ہوا کہ تمہاری خدمت کروں. تو میں خادم ہوں، میرے سے بڑا کوئی خادم ہے؟ اونٹوں کی خود مالش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. رات کو نکلتے دیکھتے کہیں لوگ پریشان تو نہیں ہیں، گشت کرتے. ابھی دیکھیں کتنے غریب خطے گزارا سے نیچے. بجٹ آتا ہے فلاں کو یہ ملے گا، فلاں کو یہ ملے گا. پتہ نہیں ہم اتفاق میں لگے ہوتے، فلاں کا کرو فلاں کا کرو. یہ سارے ملے ہوئے.
یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ قتل نہیں ہے کہ فلاں اچھا فلاں اچھا، یہ اوپر سے سارے ایک ہیں. اپنا پروٹوکول ختم نہیں کریں گے، اپنی جو ان کی آسائشیں ہیں وہ ختم کبھی نہیں کر سکتے. عوام بیچارے مرتے تو مر جائے، عوام پستے تو پس جائے. یہ اس زمانے کے حکمرانوں نے عمر کی سیرت میں یہ پیغام دیا. دیکھیں نا ابھی کتنا کچھ ملتا ہے، عمر کے پاس کیا؟ اللہ اکبر. عمر باہر نکل کے خبر کی نہیں کرتے کوئی غریب رات کو بھوکا نہ سوئے. ایسا کبھی ہوا؟ ہمارے ہاں تو اے سی اس کا بند نہیں ہونا چاہیے، ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم نہیں ہونا چاہیے، ان کو یونٹ جو ہے نا ختم نہیں ہونے چاہیے. غریب کا کیا ہے؟ عمر کہتے دیکھو کہیں کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے، ادھر جاؤ. حضرت عمر ایک رات گشت کر رہے ہیں، حضرت عمر کے جو غلام ہیں جن کا نام غالباً اسلم، وہ بھی ساتھ ہے. تو کہتے آؤ ذرا دیکھیں. وہ آگے تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی، جا کے سلام کیا. کہتے السلام علیکم اصحاب الضو، حالانکہ آگ جل رہی تھی. کہہ سکتے تھے آگ والو تم پر سلام، یعنی آگ والو السلام علیکم. یہ نہیں کہا روشنی والا السلام علیکم، یہ بھی فراست ہوتی ہے. یعنی آگ کہتے تو آگ ذرا اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن روشنی اچھی چیز ہے. کہتے روشنی والو تم پر سلامتی ہو. ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، کہتی واللہ بیننا و بینا عمر، اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان ہے. عمر کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ چولہے میں پکانے کے لیے کچھ نہیں، اور عمر اپنے محل میں سو رہا ہے، عمر اپنے گھر میں لیٹا ہوا. تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی بندی، عمر کو بتانا تو چاہیے تھا نا. عمر کو پتہ ہی کہا جو حکمران بن گیا ہے، حکمران بنا کے سو یغفر عنا، پھر وہ ہم سے غافل کیوں ہے؟ اگر وہ حکمران بن سکتا ہے تو اسے سب کی خبر گیری رکھنی چاہیے. وہ غافل کیوں ہے ہم سے؟ اسے پتا ہونا چاہیے میری حکومت کے اندر کس کے گھر میں چولہا جلتا ہے، کس کے گھر میں نہیں جلتا، اسے خبر ہونی چاہیے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اپنے غلام کو واپس لیا، گھر گئے اور اپنی کمر پہ کھانا راشن اس کو لادا. کہتے ہیں مجھے بھر ڈالتا، میں کرتا ہوں. کہا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ مجھے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانے. حضرت عمر آتے ہیں اور اس کو دیا سب دے کے، تو وہ کہتی ہے اللہ تیرا بھلا کرے، تو اچھا ہے. عمر کاہے کا خلیفہ ہے؟ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا. عمر کہتے ہیں رب کے دربار میں بھی بس یہی بات کرتے ہیں، اتنا ہی کافی. بتایا پھر بھی نہیں کہ میں خلیفہ ہوں. اتنے بے نفس انسان تھے، اتنی خبر گیری کرنے والے اور اتنا کمال کا بندہ. میں تو حضرت عمر کے کارناموں کی بات نہیں کر رہا، اگر کارناموں کی بات کرے تو اس پہ پوری کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی. اتنے کارنامے حضرت عمر نے کیے. میں تو صرف آپ کے چھوٹے چھوٹے فضائل کی بات کر رہا ہوں جو ایک مختصر سی بات ہے. حضرت عمر کو اللہ نے یہ مقام دیا. اللہ اکبر، کیسے کمال کے شخص. ایک شخص مدینہ کی طرف آ رہا ہے، رستے میں ابھی مدینہ پہنچا نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو جو ہے نا وہ درد سے شروع ہو جاتی ہے. پریگننسی کا معاملہ ہے، درد شروع ہو گئی اور وہ اب بڑا پریشان ہے. میں کدھر جاؤں؟ رات کا پہر ہے، کوئی بندہ ہی نہیں. حضرت عمر پھر وہی کا معاملہ، گشت کرتے ہیں. اب تو جہاز پہ اڑ کے ادھر سے دوسری جگہ جا کے تقریر کر کے واپس گھر جا کے اسی میں بیٹھ کے، ان کو کیا پتا نیچے کیا ہو رہا ہے، نیچے کیسے کیسے لوگ مر رہے ہیں جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، جہاں پہ آٹا نہیں ہے، وہ ان کے حالات کیا ہیں. وہ اوپر سے جاتے ہیں اور اوپر سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ میرا لیڈر ہے، میں اس کے لیے جان دے دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ ہمارا لیڈر، ہمارا تو وہ ہے جو ہمارے حالات آ کے دیکھے. وہ کبھی ایک دن ہم نے گزار کے دکھائے نا، کبھی ہمارے اندر آ کے بیٹھے تو صحیح، اسے پتا چلے کہ کیسے جو ہے نا وہ زندگی بسر ہوتی ہے. حضرت عمر راتوں کو لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے پاس جایا کرتے. تو حضرت عمر پھر گشت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بندہ جو ہے نا، حضرت عمر کہتے کیا ماجرا، ادھر کھڑے ہوئے ہو، تھوڑا سا آبادی سے دور ہے، ابھی مدینے نہیں پہنچے. کہتا جی وہ تم جاؤ. اس نے بات نہیں کی کیونکہ عورت کا معاملہ تھا نا، کوئی عورت ساتھ ہوتی تو بات کرتا، تو اس نے نہیں بتایا. تو حضرت عمر کیسے جا سکتے؟ وہ تو خلیفہ ہیں، ان کو تو لوگوں کی پریشانی جو ہے نا دور کرنی ہے. انہوں نے اصرار کر کے اسے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، میری بیوی کو درد شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ کوئی ڈاکٹر کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، میں پریشان ہوں. حضرت عمر جلدی سے گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا. اللہ اکبر. میں اسے ملکہ کہوں، اسے شہزادی کہوں، کیا نام دوں؟ وہ بیوی حضرت عمر کی جسے محلات میں حکومت کرنی تھی. حضرت عمر کہتے سامان گھر سے ضروری پکڑو، یہ کام کر سکتی ہو نا؟ کہا ہاں میں کر لوں گی. کہا ضروری سامان پکڑو، جلدی سے آؤ. حضرت عمر آئے، اپنی بیوی کو اندر بھیجا، باہر کھڑے ہو کے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی. وہ کہتا یار عمر کیسا بندہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بستی کے بعد یہ ہو رہا ہے. تو وہ حضرت عمر کے گلے شکوے کر رہا ہے. وہ انہوں نے آگ جلائی، اندر جا کے جو ہے نا وہ معاملہ کیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، کہتی امیر المؤمنین خوشخبری سناؤ اپنے ساتھ والے کو کہ اللہ نے بیٹا دیا.
وہ بندہ پانی پانی ہو گیا. کہا کہ امیر المومنین آپ ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں تو خادم. اللہ اکبر. حضرت عمر اس زمانے میں جب ان کو اللہ نے اتنا نواز رکھا تھا پھر بھی چھپ کے رہتے, لوگوں کے اندر گھل مل کے رہتے, لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے. اور یہی حضرت عمر تھے, مصلی کے امام بھی تھے. آج یہ بھی ہونا چاہیے. جیسے وہ پہلے اسلاف کہا کرتے تھے نا, کہتے کسی لڑکے سے شادی کر رہی نا اپنی بیٹی کی, اسے نمازوں کے اوقات پوچھا کریں, پتا چلے نا یہ بچہ نمازی بھی ہے, اسے 5 وقت کی نماز کا پتہ ہے. فجر کی ٹائم, ابھی کئی بندے فجر کا ان کو پتہ ہی نہیں, وقت پڑھی کبھی, زور کی پوچھ کے دیکھ لیں کس کو پتہ ہے. کہیں تو ایسی جگہ ہوتی جہاں جائیں لوگوں کے پاس مصلی نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے, کبھی پڑھی نہیں. اسی طرح حکمرانی, کسی کو شورا میں داخل کرنا ہے, کسی کو جو ہے نا مجلس کو صدر بنانا ہے, صدارت دینی ہے, کسی کو وزیر بنانا ہے, امیر بنانا ہے, دیکھیں یہ دین کتنا جانتا ہے. مصلی پہ کھڑے ہونے کی اہلیت ہے اس کے اندر, یہ جماعت کرا سکتا ہے, یہ خطبہ دیکھ سکتا ہے. اتنا اس زمانے کا یہ معیار تھا. ہمارا تو میرٹ ہی ختم ہو گیا, میرٹ کی تو دھجیاں اڑا دی. جو دین کا شریعت کا میرٹ تھا وہ یہ تھا کہ حکمران وہ بنے گا جو مصلی بھی سنبھالے گا. اب کون سنبھالتا ہے مصلی؟ اب کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ حضرت عمر مصلی کے امام بھی تھے. اور یاد رکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کے خود بھی امام تھے, اور آپ کے جتنے خلفاء تھے وہ سارے 5 وقت کے خود امام, اپنی مسجد میں خود نماز پڑھایا کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے, ایک بدبخت زمانے کا بدترین انسان ابو لولو فیروز آتا ہے اور حضرت عمر پہ خنجر سے وار کرتا ہے, لوگوں کو بھی زخمی کرتا ہے. حضرت عمر کو زخم لگا اور کٹ بہت زیادہ لگا اور گر جاتے. اللہ. عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی. حضرت عمر کہتے ہیں جلدی سے بتاؤ یہ بندہ کون تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا کہیں, کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں اگر میں مر گیا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوتا. نہیں وہ مجوسی تھا. حضرت اللہ تیرا شکر ہے. اب دیکھ بے نفسی کیسی ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بس بات ختم ہو گئی, بیٹا آخری لمحات ہے, جاؤ ماں جی کے پاس. اما عائشہ کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو تھا نا, چھوٹا سا حجرہ تھا, اور اس حجرے میں 2 قبریں پہلے موجود تھی, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک حضرت ابو بکر کی. 7 جگہ جو خالی تھی نا وہ تھوڑی سی باقی, اس کے ساتھ ساری جنت البقیع ہے, اور اللہ کے رسول کے حجرے کی جو جگہ ہے نا وہاں 3 قبریں, ایک حضرت عمر کی ہے, ابو بکر کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, باقی 7 پھر جنت البقیع شروع ہو جاتی ہے. تو وہ حضرت عائشہ نے رکھی ہوئی تھی. تو عمر کہتے ہیں جاؤ ان سے جا کے پوچھنا کہ یہ نہ کہنا امیر المومنین کہتے ہیں, یہ کہنا عمر کہتا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں میں دفن ہو سکتا. ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے, ساری زندگی آپ کے پہلوں میں آپ کے جو ہے نا کبھی دائیں کبھی بائیں گزاری ہے. دل کرتا ہے کہ جب قبر میں لیٹوں تو تب بھی اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے. اللہ اکبر. یہ محبتیں ہوتی ہیں, ہمیں بھی یہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول سے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے رسول کا ساتھ نصیب دینا, اللہ ہم سب کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے. تو کہا یہ کہنا, اور پھر کہتے بیٹا جب میں چلا جاؤں نا دنیا سے, میری روح پرواز کر, جب پھر جانا, ابھی ہو سکتا ہے وہ میرا بھرم رکھ لے, جب میں چلا جاؤں گا پھر ان کو پتا کس کو جواب. پھر ایک دفعہ پوچھنا. عائشہ کہتی جگہ تو میری تھی لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی. اللہ اکبر. دنیا سے گئے, 1 محرم کو حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا. اور یہ حضرت علی سے محبت, حسن و حسین سے محبت, سب کے ساتھ آپس میں محبتیں کرنے والے انسان تھے, اور صحابہ آپس میں سارے محبتیں کرتے تھے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, کہا کہ یہ چادر بڑی استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے یار عمر نے دی تھی مجھے, تو میں اس کی یاد میں اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. اور حضرت علی کہا کرتے تھے ابو بکر و عمر کو اللہ کے رسول سے محبت اتنی تھی کہ اللہ نے ان کو قبر میں بھی رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما دیا. تو ان پہ کوئی بات کرنا, ان کے بارے کوئی ایسی ڈسکشن کرنا جن میں ان کی کوئی تھوڑی سی بھی توہین کا پہلو نکلتا ہو, یہ اہل سنت والے کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں. ہمیں مشاجرات کے صحابہ کی بات, ہم فضائل بیان کریں, ان کی سیرت کو بیان کریں, پھر اس کو اپنائیں. اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما دے. اللہ عمر جیسا حکمران دے جس کی نظر میں ساری برابر ہوا کرتے تھے. باتیں تو بڑی ہیں, پھر انشاءاللہ کسی گفتگو میں کریں گے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نفر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام انسانوں کو عطا کیا ہے، اور پھر انسانوں میں انبیاء کو سب سے اوپر رکھا، ان کو مقام سے نوازا، اور نبیوں کے بعد تمام انبیاء کے اصحاب، یعنی اس زمانے کے، جس زمانے میں کوئی نبی مبعوث ہوا، اس کے جو رفاقات تھے، جو اس کے اصحاب تھے، وہ سارے لوگوں سے افضل تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو آپ کے صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا، اور پھر صحابہ کے اندر سب سے پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا، وہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر کا مقام آتا ہے، اور اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل بھی ہیں۔ ویسے مجموعی طور پہ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول افضل ہیں، لیکن ان میں اللہ نے مختلف کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سب سے افضل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، تو اس طرح ابو بکر مجموعی طور پہ سب سے افضل ہے، لیکن ایک لحاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں، اور وہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے اعتبار سے، دینی تعلیمات کا پرچار کرنے کے اعتبار سے، اور دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوششیں کرنے کے اعتبار سے جو مقام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ ایک حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے، اور صحابہ کے جو خواب ہوتے، کسی نے خواب دیکھا اس کی آپ تعبیر بیان کر دیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کسی کو کوئی خواب ہے؟ صحابہ نے کہا جی نہیں، کسی کا بھی خواب نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب بیان کیا، فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا باغ ہے
زمین ہے وہاں پہ پودے لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، باغ کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسے پانی کی ضرورت ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک کنواں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس کنویں سے ڈول نکال کے اس باغ کو سیراب کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو پانی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ابھی باغ سیراب نہیں ہوتا، ابو بکر تھک جاتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خلافت کو دیکھا جائے تو سب سے کم عرصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا، بوڑھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ قریب عمر تھی، اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو آپ خلیفہ بن کے تھوڑا سا عرصہ جو ہے نا وہ خلافت کی، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، تو تھوڑا عرصہ حکومت کی، اس لیے وہ باغ کو پانی بھی کم دے سکتے۔ تو کہا پھر میرا عمر آیا، اور عمر کو اللہ نے جو طاقت سے نوازا تھا، عمر کا جو اللہ نے مقام رکھا تھا، اس زمانے میں بھی عمر کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، اس زمانے میں بھی عمر کی طاقت کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرماتے عمر آیا اور عمر نے اس باغ کو سیراب کرنا شروع کیا، حتی سرب العدد، یہاں تک کہ پانی باغ کے کناروں تک پہنچ گیا، اتنا اس نے باغ کو سیراب کیا، اتنا پانی لگایا کہ پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لنا تعبیرا، اس خواب کی تعبیر بھی بیان کر دیں، آپ کا اپنا خواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب سے مراد یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد ابو بکر بھی بڑا کام کرے گا، لیکن اس کے کام میں اسے وقت کم ملے گا، جب وقت زیادہ نہیں ہوگا تو اس کا کام کم ہوگا، ہمت وہ بھی کرے گا، لیکن عمر کو اللہ وقت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اقتدار میں وہ سارے کام کرے گا، اور دین اسلام جتنا عمر کے زمانے میں پھیلے گا وہ کسی اور کے زمانے میں نہیں پھیلے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، 22 لاکھ مربع میل صرف زبان سے کہنے کی حد تک ہے۔ سپر پاوریں جو اس زمانے میں اپنے طاقت اور جاہ و جلال میں جن کا ایک نام تھا، عمر نے ان کے ساتھ ٹکر لی اور ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اتنی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دی اور اتنا آپ کو نوازا۔ تو فرمایا عمر جو ہے وہ دین اسلام کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے کی کوششوں میں سب سے آگے ہوگا۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر کی شہادت کا جو سانحہ ہے وہ پیش آیا، تو اس لحاظ سے ہم نے کہا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذی الحجہ کو ان پہ حملہ ہوا اور زخمی ہوئے، اور 1 محرم کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور شہادت کا عظیم رتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل کی بات کی جائے تو بڑی لمبی بات ہے، کوئی عام صحابی کے فضائل کی اب بات شروع کر دے تو صحابہ کے فضائل ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ تو پھر خلیفہ ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ ایک خاص مقام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ تو صحابی، عام صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں تم جو ہے نا وہ ایک احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، میرا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی صحابی ایک مٹھی، آپ اندازہ لگائیں کتنے سی مٹھی ہوگی، اس میں گندم لے، جو لے وہ صدقہ کرے، تمہارا اور پہاڑ بھی اتنا جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا صدقہ اس کی مٹھی نے کیا۔ اتنا مقام صحابہ۔ اور صحابہ کے بارے اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے مغفور۔ صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اللہ نے پہلے سے ہی ان کے گناہوں کو جو ہے نا وہ رکھے نہیں ان کے ذمہ گناہ۔ تو نبی سارے معصوم ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا معصوم، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ امام بھی معصوم ہیں۔ تو معصوم کا عقیدہ جو اہل السنہ کا وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مغفور ہیں۔ اور مغفور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن میں یہ خود کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
اب ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو ڈسکس کرنا، ان مشاجرات صحابہ کی باتیں کرنا، یہ اہل السنہ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کہتے ہیں پھر جی وہ دیکھیں فلاں موقع پہ ایسے ہوا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک عام مسلمان کے جانے کے بعد بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو یاد کرو، لیکن یہاں کیسے دو رنگی لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مشاجرات صحابہ کی بات بھی کرو، صحابہ کے وہ بھی ڈسکس کرنے چاہیے، چونکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہم بھی کریں گے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ عام بندہ مر جائے اس کی باتیں نہ کرو۔ یہاں کوئی ایسا مر جاتا ہے جو جس نے کوئی فلاں کا کام کیا ہو تو سارے لوگ آتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھیں اس نے یہ کیا وہ کیا، اگرچہ وہ ملحد ہو، اگرچہ وہ بے دین ہو، اگرچہ وہ منکر حدیث ہو، سارا کچھ ہو، مان لیں نہیں کوئی بات تو مر گیا نا، اب اس کے اچھائیوں کو یاد کرو۔ تو صحابہ تو مغفور ہیں، صحابہ کو تو رب کہہ رہا سرٹیفکیٹ دے رہا وہ معاف کیے ہو۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پہ صحابہ پہ باتیں کی جاتی ہیں، تبرہ کیا جاتا ہے، تو صحابہ مغفور ہیں۔ اہل السنہ ہمارا اس میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ جب رب نے معاف کر دیا تو پھر ہم جو ہے نا وہ ہم حق نہیں رکھتے ان کے بارے بات کریں۔ تو بہرحال صحابہ کی جو ہے نا بات انشاءاللہ پھر کسی گفتگو میں کریں گے۔ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عام صحابہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو ان کے فضائل تو بہت ہی زیادہ ہیں، اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ یہ عمر اتنے روب اور دبدبے والا ہے، اور اسلام کی جو غیرت عمر کے اندر موجود ہے وہ کسی کے اندر اتنی زیادہ موجود نہیں ہے کہ یہ کسی رستے سے بھی گزرے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں نا، تو وہ اپنے نان و نفقہ کے مطالبات کر رہی تھی، سیدنا عمر آئے تو وہ عورتیں پردوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو عمر تمہارا روب کتنا ہے کہ عورتیں تم سے ڈر رہی ہیں۔ تو اللہ نے اتنا حضرت عمر کو نوازا، تو اس لیے یہ طبیعت میں ایک بڑا جوش تھا، جذبہ تھا، اور طبیعت میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤ اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب بڑے جوش والے تھے اور بڑے حوصلے والے بھی تھے، اس لیے اسلام جلدی قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب کسی کو لے کے آنا ہو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا، اس لیے کہتے ہیں مراد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مانگا اللہ سے، اللہم ایید الاسلام بعمرین، ایک حدیث میں آتا اللہ ان دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام میں لے آ تاکہ اسلام کو قوت مل جائے۔ اور ایک عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اکیلے کے لیے بھی دعا کی، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ یہ جو عمر بن خطاب ہے اس کو اسلام کی ہدایت دے دے، اسلام کو قوت دے اس عمر کے ساتھ۔ اللہ سے مانگ کے لیا۔ تو عمر کہتے اس زمانے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، عمر کہتے میری طبیعت میں بڑا جوش تھا، میں اس طرح کی بات سنتا ہی نہیں، اور لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ قرآن نہیں سننا، جو کوئی سنے گا وہ بے دین ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہوتی ہے، اور سارے مانتے تھے کہ یہ قرآن کی بڑی تاثیر ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں ایک دفعہ میں جو ہے نا وہ میں نے قرآن سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت کو کیسے ڈالا، کہتے ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑی عجیب کلام ہے، اس طرح کا کلام تو کبھی عرب میں ہم نے سنا ہی نہیں، اس طرح کا کلام تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا عجیب کلام اور یہ کیسے الفاظ جوڑ رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بندہ لگتا ہے کوئی شاعر ہے جو اتنا زبردست جو ہے نا وہ کلام پیش کر رہا ہے۔ سورہ حاقہ کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور دیکھیں اللہ نے جب کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنی ہو، اتفاق ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات بھی وہی پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے شاعر لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آیت پڑھی وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں یہ تو مجھے کاہن محسوس ہوتا ہے۔ کاہن پتہ کون؟ کاہن آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں آج آپ کا آنے والا کل کیا ہوگا، کسی کے دل کی خبروں کو جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، کاہن اس بندے کو کہا جاتا ہے۔ کہا میں نے کہا یہ کاہن ہے جو میرے دل کی بات جان گیا، میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہ شاعر ہوگا، اور اتفاق ایسا کہ اللہ نے وہ ایسا منظر پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ بھی ادا ہوئے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قول ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے دل کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت، آگے والی آیت سورہ حاقہ آپ کھولیں، اس میں کیا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں،
یہ کسی کاہن کی کلام نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لی ہو، یہ تنزیل من رب العالمین وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اگر کوئی اپنی طرف سے اس کو بنا لے ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم اسے کبھی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اور پھر اس وقت تھوڑی سی دل میں محبت اللہ نے ڈال دی سا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو آسمانوں پہ جا کے پہنچتی ہے ڈائریکٹ، اور آپ کی دعا کا اثر کیسے نہ ہو۔ صحابہ اللہ اکبر، ایک بات یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے دعا کی نا، کہا اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، میری ماں بڑی باتیں کرتی ہے، میں تنگ ہوتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ اکثر آپ کے خلاف باتیں کر جاتی ہے، دعا کرتے میری ماں مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ آپ سے کیا دعا کی، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے، نکلے، جلدی سے دوڑ لگا دی، اتنا یقین تھا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، اب یہ نہیں کہا کہ دعا قبول ہونے میں وقت لگے گا، یہ ہوگا وہ گھر سے اس لیے بھاگ کھڑے ہوئے کہ میری ماں جاتے جاتے اسلام قبول کر لے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا بیٹا باہر ہی کھڑے ہو، میں غسل کر کے پاک ہو جاؤں، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو غسل کر کے پاک ہونا پڑتا ہے، اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، تو بہرحال اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا اللہ عمر دے دے، تو عمر کے دل میں اللہ نے محبت ڈالنا شروع کر دی۔ اور ایک دفعہ لوگ جو ہے نا وہ میٹنگ کر رہے ہیں، دارالندوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر کے دروازے پہ دستک ہوتی، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ادھر میٹنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل ہے، اس طرح کے بڑے بڑے۔ عمر کہتے ہیں چلو چلتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اور عمر کہا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں میری خواہش ہوتی کہ میرے پاس 100 سرخ اونٹنیاں ہوں اور میں ان کا مالک ہوں۔ 100 سرخ اونٹنی، ایک اونٹنی اس زمانے کی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، آج کوئی بڑی گاڑی جو لگژری گاڑی ہوتی ہے نا اس کا مقابلہ کرتی، اتنی اس کی قیمت ہوا کرتی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس 100 اونٹنیاں ہوں سرخ اور میں ان کا مالک ہوں، یہ میری خواہش تھی بہت بڑی۔ کہتے ہیں وہ میٹنگ میں پہنچا، وہ کہہ رہے تھے جی جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سر قلم کر کے لے آئے گا نا، یہ ہمارے بندوں کو بے دین کر رہا ہے، یہ بڑے کام خراب ہو رہے ہیں، اس کا کام جو تمام کرے گا ہم اس کے لیے 100 سرخ اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ میرا جو ہے نا خواب اب پورا ہو جائے گا، میں نکلا اور لوگوں کو پتا تھا عمر ایسی جلان والا ہے کہ عمر اپنا کام ختم کر کے واپس آئے گا، تو وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب عمر گیا اب تمہارا کام ہو جائے گا۔ رستے میں کسی نے کہا ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کی پہلے خبر لے لو۔ حضرت عمر گھر کے مختصر بات یہ ہے ان کی بہن بھی مسلمان ہوگی، بھائی بھی مسلمان ہو گیا، اور جب انہوں نے آگے سے بات کی عمر کے ساتھ، عمر کہتے ہیں میں نے وہ لہجہ اور وہ انداز کبھی اپنی بہن کا نہیں دیکھا جو اس نے دیکھا، کہ وہ جو میرے ساتھ کبھی بات نہیں کرتی تھی آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، وہ میرا بہنوئی جو میرے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا تھا آج سینہ تان کے بات کر رہا ہے، یہ کوئی نہ کوئی تو ہمت آئی ہے ان کے اندر۔ تو عمر کو اللہ نے پھر اس وقت صحیح طور پہ دل میں محبت ڈال دی، کہتے جاؤ مجھے بھی لے کے چلو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ اکبر، صحابہ ڈرتے تھے اس وقت، نیا اس وقت ڈر کے گھروں میں چھپ کے عبادت کرتے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ عمر کو دیکھا تو ڈر گئے، عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ سے مانگا ہوا ہے، اللہ سے مانگا ہوا ہے اور یہ اسی لیے آ رہا ہوگا۔ اور صحابہ میں جوش بھی تھا، ایمان کی طاقت بھی تھی۔ امیر حمزہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو، اگر یہ اچھی نیت سے آیا تو مرحبا، اور اگر اس کی نیت خراب ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کروں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے رسول نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر اب تو مسلمان ہو جا، اب کیا رہ گئے؟ تو عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا غلام بنا لیں، میں غلام بننے کے لیے آیا۔ اور ایسا نعرہ صحابہ نے بلند کیا کہ پورے مکہ میں وہ نعرہ گونجتا ہے، اللہ اکبر کی تکبیر گونجتی ہے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے انتظار کر رہے تھے ابھی عمر آئے گا، ابھی افواہ پھیلے، جو ہے نا یہ خبر اڑے گی کہ فلاں نے قتل کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ جب انہوں نے نعرہ سنا تو کہتے یہ حوصلہ آیا ہے تو عمر کی وجہ سے آیا، وہ دیکھو جو سر لینے گیا تھا وہ کہیں سر دے کے نہیں آ گیا، لگتا وہ غلام خود بن گیا ہے۔ یہ صحابہ میں حوصلہ کسی وجہ سے آ ہی نہیں سکتا، اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ عمر کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو قوت دی تھی۔ عمر آیا تو جو چھپ کے نماز پڑھتے تھے ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع، کہا آؤ کون روکتا ہے، کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون اپنی جو ہے نا وہ
بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا، آئے ہمارا راستہ روک کے دکھائے. اللہ کے رسول سے کہتے آج سے نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ کے سن میں جا کے پڑھیں گے. کون روکتا؟ عمر کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کی انتہا ہے. اللہ کے رسول سے بڑی محبت، بڑا پیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جا رہے ہیں عمر ساتھ ہوتے، ابو بکر بھی ساتھ. آپ کہیں آ رہے ہوتے، ابو بکر ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب حضرت عباس کہتے ہیں حضرت عمر شہید ہو گئے، میت پڑی ہوئی ہے، تو میرے کندھے پہ آ کے کسی نے ہاتھ رکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس بندے سے زیادہ، یعنی جو اس کے اعمال ہیں، مجھے کوئی ایسا بندہ پسند نہیں کہ میں اس جیسے اعمال لے کے اللہ کے پاس جاؤں جتنے اس کے اعمال مجھے پسند ہیں. یہ بندہ بڑا کمال کا. عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا، ابن عباس کہ میں نے دیکھا تو وہ علی تھے. اور حضرت علی پتہ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کہتے عمر سے اللہ کے رسول کو بڑا پیار تھا. حضرت علی کہتے ہیں عمر سے اتنا پیار تھا، میں نے اکثر اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، میں آیا اور میرے ساتھ ابو بکر تھا، میرے ساتھ عمر تھا. میں کہیں گیا میرے ساتھ ابو بکر تھا، میرے ساتھ عمر تھا. میں نے سفر کیا میرے ساتھ ابو بکر تھا، عمر تھا. حضرت علی یہ بات دہرا رہے ہیں. آج لوگ حضرت علی کا نام لے کے حضرت ابو بکر پہ تبرہ کرتے ہیں، حضرت علی کا نام لے کے حضرت عمر کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں حضرت عمر سے رسول اللہ کو اتنا پیار تھا کہ آپ اکثر اپنی گفتگو میں عمر کا نام لیا کرتے ہیں. اکثر کہا کرتے ہیں میں آیا میرے ساتھ عمر آیا، میں آیا میرے ساتھ جو ہے نا وہ ابو بکر آیا. تو اتنی محبت، اتنا پیار حضرت علی کو حضرت عمر کے ساتھ. تو حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا، کہتے کون ہے جو خبری ہے، خبر پہنچا دو. یہ بات بھی بڑی سننے والی بات. آج تو موبائل کا زمانہ ہے، ایک کلک پہ جو ہے نا وہ دنیا کے کونے کونے تک چیز پہنچ جاتی. اس زمانے میں لوگ کسی بندے کو بھیجتے تھے. کوئی خبری ایسے ہوتے تھے کہ جس کی جو ہے نا وہ بڑی یہ تیز حس ہوتی تھی، جلدی سے اس نے سارے لوگوں کو بتا دینا. تو کہا ایک جمیل بندہ ہے وہ بڑی جلدی سے خبریں پہنچاتا ہے، کہا جاؤ جمیل کو جا کے بتا دو عمر مسلمان ہو گئے. وہ اتنا لوگوں میں جو ہے نا ایسی باتیں پھیلاتا تھا. کہتے وہ اپنی چادر باندھ رہا تھا، اس نے باندھ بھی نہیں، وہ پوری بھی نہیں کی اور بات توڑ لگا دی اور جا کے لوگوں عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا. اس وقت مسلمان ہونے والے کو بے دین کہا جاتا. تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طور پہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلانیہ طور پہ اظہار کیا اور مسلمانوں کو عمر کے آنے کی وجہ سے اللہ نے قوت عطا فرمائی. اور عمر جب خلیفہ بن گئے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ نے آپ کو بڑا نوازا، بڑے فضائل آپ کی، بڑی لمبی باتیں. خلیفہ بنے تو جھک گئے. جتنا مقام اللہ نے اس وقت دیا، روب دبدبا تھا، کم کر دیا کہ اب عمر نے لوگوں کی خدمت کر دی. آج کسی کو چھوٹی سی پوسٹ ملتی ہے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. آپ کسی جگہ کا کوئی امیر مقرر کر دیں، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ کو. اور عمر کی جوتے کی نوک پہ دنیا کھڑی ہوئی تھی اور عمر ایسا جھکا ہوا تھا جیسے کوئی غلام ہوتا ہے. عمر کے تو اتنی جو حکومت تھی کہ آپ کے پاؤں کے نیچے دنیا کی حکومتیں ایسے زیر ہو جایا کرتی. لیکن عمر کو جب اللہ نے حکمران بنایا تو انہوں نے کوئی اثاثے جمع نہیں کیے، انہوں نے اپنی جائیدادیں نہیں بنائی اور پروٹوکول سارے ختم کر دیے. کچھ ایسا نہیں تھا. لوگ ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، اس نے کیسر و کسرا کا روب دیکھا تھا، کیسر و کسرا کی دبدبے دیکھے تھے، اس نے ان کے شجاع و جلال اور پروٹوکول دیکھے ہوئے تھے. آگے کہتا ہے جی کہاں پہ وہ ایوان کہاں پہ ہے، کہاں پہ وہ جہاں پہ خلیفہ بیٹھتا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ کہ کوئی جگہ نہیں، یہاں کوئی ایسا محل نہیں ہے جہاں تو ڈھونڈنے آیا حضرت عمر کو. جہاں مسجد میں چلا جا، مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے تو مل لینا. کیسا خلیفہ ہے، ایسا بے نفس خلیفہ دنیا نے کوئی دیکھا؟ کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا تو ادھر ہی آپ ملاقات کر لینا. کہتا میں نے پہلے ہی ملنا ہے. اس سے پہلے کہاں پہ ہوں گے؟ کہا ادھر ہی کہیں پڑے ہوں گے، جہاں دل کرتا وہ سو جاتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے حضرت عمر کو اس بندے نے دیکھا اپنی تلوار کو سر کے نیچے رکھا اور کہیں لیٹے ہوئے. اور یہ کون شخص ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کا نام لے لے تو کیسر و کسرا کی سپر پاور کہاں بجایا کرتی تھی، جس کے سامنے کوئی بھی جو ہے نا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایسا عمر اور خود ایسے لیٹ جایا کرتا. یہ کس لیے کہ لوگ عمر کے پاس آئیں، اس سے محبت کریں. وہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے نا، دیکھیں آج ملاقات ہی مشکل ہو جاتی. کسی سے ملنا ہے تو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے. آج کے حکمرانوں کو وہ گاندھی کی بات یاد رکھنی چاہیے. کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت به الاعداء،
گواہی وہی ہوتی ہے، فضیلت وہی ہوتی ہے جو خیر بھی تسلیم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ وہ ایک شخص نے لکھا تھا نا، گاندھی جی کیا کہتے ہیں؟ گاندھی جی کا آپ کو پتا ہوگا، ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے۔ اس نے اپنے سارے ماتحتوں کو، اپنے سارے مشیران کو، جو اس کے ساتھ لوگ تھے، ان کو یہ نصیحت کر رکھی تھی کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ ملنا ہے، جس نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے، وہ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ کے آئے گا۔ ہندو ہے، مذہبی طور پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عمر سے، لیکن وہ جانتا ہے کہ جو عمر کو اللہ نے مقام دیا، جو اس کی فہم و فراست تھی، جو عمر کی سیرت میں اسباق تھے، جو اس سے سیکھا جا سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی فلاسفر کی باتوں سے نہیں ملے گا، وہ دنیا کے کسی جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے پروفیسر کی باتوں میں نہیں ملے گا، جو عمر کی سیرت سے مل سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ ایک انگریز لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جانا تھا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل تک عمر کی حکمرانی ہوئی، اسلام پھیلا، اور سارے صحابہ سے زیادہ، سارے خلفاء سے زیادہ حضرت عمر نے اسلام کو پھیلایا۔ وہ کہتا ہے ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا تک اسلام پھیل جانا تھا۔ اور آج بھی عمر کی ضرورت ہے۔ آج کے حکمران، آج تو حکمران حکمرانی کرنے آتے ہیں، اس زمانے میں جو حکمران تھے وہ خادم بن کے آتے ہیں۔ آج کہتے ہیں وہ خدمت کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو حضرت عمر سے ملاقات دیکھیں کتنی آسان، خطبہ دے رہے ہیں ایک دم، اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہتا جاؤ عمر تیرا خطبہ نہیں سنتے ہم، خلیفہ وقت ہے، اور اسے بات کیسے کر رہا ہے، کھڑا کر، تیرا خطبہ نہیں سننا ہم نے عمر، تو ہمیں خطبے دیتا ہے، بتاؤ چادریں سب کو ایک ایک ملی، تیرے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئی؟ عمر کا قد بڑا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 چادروں کا اپنا لباس سلوایا، تو کہا سب کو ایک ایک چادر دیا، 2 چادروں کے خود تم نے بنا لیا۔ چادر کا معاملہ ہے، کتنے کو مہنگی ہوگی چادر۔ اور یہاں ہمارے حالات جو ہیں، ہمارے اللہ معاف کرے ایسے بے غیرت حکمران ہیں جو کچھ سڑک چھاپ بھی وہ بھی آ جائے تو اس کے بھی اثاثے اتنے ہوتے ہیں جو ایک غریب پوری اس کی نسلیں بھی کھا لے تو وہ ختم ہی نہ ہو۔ اتنی جائیدادیں جمع کر کے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کے پروٹوکول ہی مان نہیں ہے، اور جس کو تھوڑی سی پوسٹ مل جائے اس کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں، پیٹرول دیا جا رہا، فلاں دیا جا رہا، غریب مر رہا ہے۔ غریب مرتا تو مرے، اس کا کس کو احساس ہے؟ اپنی جیبیں بھرتے سارے، کرسی کے پجاری۔ حضرت عمر رضی اللہ سوال کا، وہ کہتا چادر کہاں سے لی؟ آپ پوچھیں نا کسی اس طرح کا سوال، کوئی کر سکتا ہے؟ اور لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی غریب کچھ کر لے اس کو پکڑ لو، کوئی امیر جو ہے نا وہ اس کی طرف کوئی غریب تھوڑا سا ہاتھ بھی اٹھا دے اسے پکڑو، اور کوئی امیر کام کرے قانون کو کمرے میں بند کر دو۔ ہمارے حالات تو یہ۔ وہ کہتا عمر بتاؤ نا ذرا یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ عمر کہتا ہے میں اس کا جواب دوں، میرے پاس اس کا پورا جواب ہے، میں امانت میں خیانت نہیں، ایک چادر کی خیانت نہیں کر سکتا۔ کہا میرا قد بڑا ہے، میرے بیٹے عبداللہ کو جو چادر ملی تھی اس کی چادر بھی میں نے لے کے اپنا کرتا سلائی کروایا، میں نے کسی کی خیانت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتے لوگوں کا، اتنی محبت کرتے، خلیفہ وقت ہے، اور راتوں کی نیند قربان کرتے۔ ایک دفعہ صدقے کے اونٹ جو نا ان کو مالش کر رہے حضرت عمر، ہائے ہائے کمال انسان۔ ہمارے ہاں تو رویے بڑے عجیب ہو گئے ہیں، ہم اس کو نا یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف قصے کہانیاں، اپنے پہ اس کو اپلائی کریں، اپنی ذات میں یہ چیزیں لے کے آئیں۔ ہماری تھوڑی سی کو پوسٹ عہدہ ہو نا، ہم نیچے والوں سے سارے کام کروا رہے ہو، اور کہیں کو دیکھے دے رہا اپنے جوتے تک پالش کروا لیتے اپنے ماتحت، چلو بھی تم کرو یہ کرو۔ حکمران وقت ہے، دنیا اس کے جوتے کی نوک پہ ہے، اور ایسا جاؤ جلال والا بادشاہ، اور کیا کر رہا ہے؟ پالش کر رہے ہیں گھوڑوں کی۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرتے، کہتے ہیں کہ یہ کسی غلام سے کہہ دیتے وہ مالش کر دیتا، آپ اتنا کٹھن کام، محنت لگتی ہے مالش میں، آپ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایو عبد هو اعبد منی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کسی غلام سے کہتا ہوں کہ گھوڑوں کی مالش کر دے، صدقے کے گھوڑے اونٹ ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے سے بڑا بھی کوئی غلام ہے، میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو تمہاری غلامی کے لیے یا مقرر ہوا کہ تمہاری خدمت کروں، تو میں خادم ہوں، میرے سے بڑا کوئی خادم ہے؟ اونٹوں کی خود مالش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات کو نکلتے دیکھتے کہیں لوگ پریشان تو نہیں ہیں، گشت کرتے، ابھی دیکھیں کتنے غریب خطے گزارا سے نیچے، بجٹ آتا ہے فلاں کو یہ ملے گا، فلاں کو یہ ملے گا، پتہ نہیں ہم اتفاق میں لگے ہوتے، فلاں کا کرو فلاں کا کرو، یہ سارے ملے ہوئے، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں،
یہ قتل نہیں ہے کہ فلاں اچھا فلاں اچھا، یہ اوپر سے سارے ایک ہیں. اپنا پروٹوکول ختم نہیں کریں گے، اپنی جو ان کی آسائشیں ہیں وہ ختم کبھی نہیں کر سکتے. عوام بیچارے مرتے تو مر جائے، عوام پستے تو پس جائے. یہ اس زمانے کے حکمرانوں نے عمر کی سیرت میں یہ پیغام دیا. دیکھیں نا ابھی کتنا کچھ ملتا ہے، عمر کے پاس کیا؟ اللہ اکبر. عمر باہر نکل کے خبر کی نہیں کرتے کوئی غریب رات کو بھوکا نہ سوئے. ایسا کبھی ہوا؟ ہمارے ہاں تو اے سی اس کا بند نہیں ہونا چاہیے، ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم نہیں ہونا چاہیے، ان کو یونٹ جو ہے نا ختم نہیں ہونے چاہیے. غریب کا کیا ہے؟ عمر کہتے دیکھو کہیں کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے، ادھر جاؤ. حضرت عمر ایک رات گشت کر رہے ہیں، حضرت عمر کے جو غلام ہیں جن کا نام قالوا اسلم وہ بھی ساتھ ہے. تو کہتے ہیں آؤ ذرا دیکھیں. وہ آگے تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی، جا کے سلام کیا. کہتے السلام علیکم اصحاب الضو. حالانکہ آگ جل رہی تھی، کہہ سکتے تھے آگ والو تم پر سلام، یعنی آگ والو السلام علیکم. یہ نہیں کہا روشنی والا السلام علیکم، یہ بھی فراست ہوتی ہے. یعنی آگ کہتے تو آگ ذرا اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن روشنی اچھی چیز ہے. کہتے روشنی والو تم پر سلامتی ہو. ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، کہتی واللہ بیننا و بینا عمر، اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان ہے. عمر کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ چولہے میں پکانے کے لیے کچھ نہیں، اور عمر اپنے محل میں سو رہا ہے، عمر اپنے گھر میں لیٹا ہوا. تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی بندی، عمر کو بتانا تو چاہیے تھا نا، عمر کو پتہ ہی. کہا جو حکمران بن گیا ہے، حکمران بنا کے ثم یغفر عنا، پھر وہ ہم سے غافل کیوں ہے؟ اگر وہ حکمران بن سکتا ہے تو اسے سب کی خبر گیری رکھنی چاہیے. وہ غافل کیوں ہے ہم سے؟ اسے پتا ہونا چاہیے میری حکومت کے اندر کس کے گھر میں چولہا جلتا ہے، کس کے گھر میں نہیں جلتا، اسے خبر ہونی چاہیے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اپنے غلام کو واپس لیا، گھر گئے اور اپنی کمر پہ کھانا راشن اس کو لادا. کہتے ہیں مجھے پکڑا میں کرتا ہوں. کہا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ مجھے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانے. حضرت عمر آتے ہیں اور اس کو دیا سب دے کے، تو وہ کہتی ہے اللہ تیرا بھلا کرے، تو اچھا ہے. عمر کاہے کا خلیفہ ہے؟ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا. عمر کہتے ہیں رب کے دربار میں بھی بس یہی بات کرتے ہیں، اتنا ہی کافی. بتایا پھر بھی نہیں کہ میں خلیفہ ہوں. اتنے بے نفس انسان تھے، اتنی خبر گیری کرنے والے اور اتنا کمال کا بندہ. میں تو حضرت عمر کے کارناموں کی بات نہیں کر رہا، اگر کارناموں کی بات کریں تو اس پہ پوری کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی. اتنے کارنامے حضرت عمر نے کیے. میں تو صرف آپ کے چھوٹے چھوٹے فضائل کی بات کر رہا ہوں، جو ایک مختصر سی بات. حضرت عمر کو اللہ نے یہ مقام دیا. اللہ اکبر، کیسے کمال کے شخص. ایک شخص مدینہ کی طرف آ رہا ہے، رستے میں ابھی مدینہ پہنچا نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو جو ہے نا وہ درد سے شروع ہو جاتی ہے، پریگننسی کا معاملہ ہے، درد شروع ہو گئی اور وہ اب بڑا پریشان ہے. میں کدھر جاؤں، رات کا پہر ہے، کوئی بندہ ہی نہیں. حضرت عمر پھر وہی کا معاملہ، گشت کرتے ہیں. اب تو جہاز پہ اڑ کے ادھر سے دوسری جگہ جا کے تقریر کر کے واپس گھر جا کے اسی پہ بیٹھ کے، ان کو کیا پتا نیچے کیا ہو رہا ہے، نیچے کیسے کیسے لوگ مر رہے ہیں جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، جہاں پہ آٹا نہیں ہے، وہ ان کے حالات کیا ہیں. وہ اوپر سے جاتے ہیں اور اوپر سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ میرا لیڈر ہے، میں اس کے لیے جان دے دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ ہمارا لیڈر، ہمارا تو وہ ہے جو ہمارے حالات آ کے دیکھے. وہ کبھی ایک دن ہم نے گزار کے دکھائے نا، کبھی ہمارے اندر آ کے بیٹھے تو صحیح، اسے پتا چلے کہ کیسے جو ہے نا وہ زندگی بسر ہوتی ہے. حضرت عمر راتوں کو لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے پاس جایا کرتے. تو حضرت عمر پھر گشت کر رہے. اللہ اکبر. وہ بندہ جو ہے نا، حضرت عمر کہتے کیا ماجرا ادھر کھڑے ہوئے ہو، تھوڑا سا آبادی سے دور ہے، ابھی مدینے نہیں پہنچے. کہتا جی وہ تم جاؤ. اس نے بات نہیں کی کیونکہ عورت کا معاملہ تھا نا، کوئی عورت ساتھ ہوتی تو بات کرتا، تو اس نے نہیں بتایا. تو حضرت عمر کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو خلیفہ ہیں، ان کو تو لوگوں کی پریشانی جو ہے نا دور کرنی ہے. انہوں نے اصرار کر کے اسے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، میری بیوی کو درد شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ کوئی ڈاکٹر کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، میں پریشان ہوں. حضرت عمر جلدی سے گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا. اللہ اکبر. میں اسے ملکہ کہوں، اسے شہزادی کہوں، کیا نام دوں؟ وہ بیوی حضرت عمر کی جسے محلات میں حکومت کرنی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں سامان گھر سے ضروری پکڑو، یہ کام کر سکتی ہو نا؟ کہا ہاں میں کر لوں گی. کہا ضروری سامان پکڑو جلدی سے آؤ. حضرت عمر آئے، اپنی بیوی کو اندر بھیجا، باہر کھڑے ہو کے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی. وہ کہتا یار عمر کیسا بندہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بستی کے باہر یہ ہو رہا ہے. تو وہ حضرت عمر کے گلے شکوے کر رہا ہے. وہ انہوں نے آگ جلائی، اندر جا کے جو ہے نا وہ معاملہ کیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، کہتی امیر المومنین خوشخبری سناؤ اپنے ساتھ والے کو کہ اللہ نے بیٹا دیا. وہ بندہ پانی ہو گیا. کہتی امیر المومنین آپ ہیں؟
حضرت عمر نے کہا میں تو خالی ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر اس زمانے میں جب ان کو اللہ نے اتنا نواز رکھا تھا پھر بھی جھک کے رہتے, لوگوں کے اندر گھل مل کے رہتے, لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے. اور یہی حضرت عمر تھے, مصلی کے امام بھی تھے. آج یہ بھی ہونا چاہیے. جیسے وہ پہلے اسلاف کہا کرتے تھے نا, کہتے ہیں کسی لڑکے سے شادی کر رہی نا اپنی بیٹی کی, اسے نمازوں کے اوقات پوچھا کریں, پتا چلے نا یہ بچہ نمازی بھی ہے, اسے 5 وقت کی نماز کا پتہ ہے. فجر کی ٹائم, ابھی کئی بندے فجر کا ان کو پتہ ہی نہیں, وقت پڑھی کبھی. زہر کی پوچھ کے دیکھ لیں کس کو پتہ ہے. کہیں تو ایسی جگہ ہوتی جہاں جائیں لوگوں کے پاس مصلی نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے, کبھی پڑھی نہیں. اسی طرح حکمرانی, کسی کو شورا میں داخل کرنا ہے, کسی کو جو ہے نا مجلس کو صدر بنانا ہے, صدارت دینی ہے, کسی کو وزیر بنانا ہے, امیر بنانا ہے. دیکھیں یہ دین کتنا جانتا ہے. مصلی پہ کھڑے ہونے کی اہلیت ہے اس کے اندر, یہ جماعت کرا سکتا ہے, یہ خطبہ دیکھ سکتا ہے. اتنا اس زمانے کا یہ معیار تھا. ہمارا تو میرٹ ہی ختم ہو گیا, میرٹ کی تو دھجیاں اڑا دی. جو دین کا شریعت کا میرٹ تھا وہ یہ تھا کہ حکمران وہ بنے گا جو مصلی بھی سنبھالے گا. اب کون سنبھالتا ہے مصلی؟ اب کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ حضرت عمر مصلی کے امام بھی تھے. اور یاد رکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کے خود بھی امام تھے, اور آپ کے جتنے خلفاء تھے وہ سارے 5 وقت کے خود امام تھے. اپنی مسجد میں خود نماز پڑھایا کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے, ایک بدبخت زمانے کا بدترین انسان ابو لولو فیروز آتا ہے اور حضرت عمر پہ خنجر سے وار کرتا ہے, لوگوں کو بھی زخمی کرتا ہے. حضرت عمر کو زخم لگا اور کٹ بہت زیادہ لگا اور گر جاتے. اللہ. عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی. حضرت عمر کہتے ہیں جلدی سے بتاؤ یہ بندہ کون تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا کہیں, کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں اگر میں مر گیا تو یہ تو اچھی بات نہیں. اور کہا نہیں وہ مجوسی تھا. حضرت اللہ تیرا شکر ہے. اب دیکھ بے نفسی کیسی ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بس بات ختم ہو گئی, بیٹا آخری لمحات ہیں, جاؤ ماں جی کے پاس. اما عائشہ کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو تھا نا چھوٹا سا حجرہ تھا, اور اس حجرے میں 2 قبریں پہلے موجود تھی, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک حضرت ابو بکر کی. 7 جگہ جو خالی تھی نا وہ تھوڑی سی باقی, اس کے ساتھ ساری جنت البقیع ہے, اور اللہ کے رسول کے حجرے کی جو جگہ ہے نا وہاں 3 قبریں ہیں. ایک حضرت عمر کی ہے, ابو بکر کی ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. باقی 7 پھر جنت البقیع شروع ہو جاتی ہے. تو وہ حضرت عائشہ نے رکھی ہوئی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں جاؤ ان سے جا کے پوچھنا, یہ نہ کہنا امیر المومنین کہتے ہیں, یہ کہنا عمر کہتا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں میں دفن ہو سکتا. ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے, ساری زندگی آپ کے پہلوں میں آپ کے جو ہے نا کبھی دائیں کبھی بائیں گزاری ہے. دل کرتا ہے کہ جب قبر میں لیٹوں تو تب بھی اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے. اللہ اکبر. یہ محبتیں ہوتی ہیں, ہمیں بھی یہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول سے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے رسول کا ساتھ نصیب دینا, اللہ ہم سب کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے. تو کہا یہ کہنا, اور پھر کہتے بیٹا جب میں چلا جاؤں نا دنیا سے, میری روح پرواز کر, جب پھر جانا, ابھی ہو سکتا ہے وہ میرا بھرم رکھ لے, جب میں چلا جاؤں گا پھر ان کو پتا کس کو جواب. پھر ایک دفعہ پوچھنا. عائشہ کہتی جگہ تو میری تھی لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی. اللہ اکبر. دنیا سے گئے, 1 محرم کو حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا. اور یہ حضرت علی سے محبت, حسن و حسین سے محبت, سب کے ساتھ آپس میں محبتیں کرنے والے انسان تھے, اور صحابہ آپس میں سارے محبتیں کرتے تھے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, کہا کہ یہ چادر بڑی استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے یار عمر نے دی تھی تو میں اس کی یاد میں اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. اور حضرت علی کہا کرتے تھے ابو بکر و عمر کو اللہ کے رسول سے محبت اتنی تھی کہ اللہ نے ان کو قبر میں بھی رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما دیا. تو ان پہ کوئی بات کرنا, ان کے بارے کوئی ایسی ڈسکشن کرنا جن میں ان کی کوئی تھوڑی سی بھی توہین کا پہلو نکلتا ہو, یہ اہل سنت والے کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں. ہمیں مشاجرات کے صحابہ کی بات, ہم فضائل بیان کریں, ان کی سیرت کو بیان کریں, پھر اس کو اپنائیں. اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما دے. اللہ عمر جیسا حکمران دے جس کی نظر میں ساری برابر ہوا کرتے تھے. باتیں تو بڑی ہیں, پھر انشاءاللہ کسی گفتگو میں کریں گے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.